یہ واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نشان ہے۔ مریم کی پیدائش اور پرورش۔ مریم علیہ السلام ایک نیک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کی ماں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ ان کا بچہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ مریم کو بچپن سے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے پاس جاتے تو انہیں وہاں جنت کا رزق ملتا۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ مریم نے جواب دیا، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب مریم جوان ہوئیں تو اللہ نے اپنی ایک بڑی نشانی دکھانے کا ارادہ کیا۔ فرشتے نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن اے مریم۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بڑا مقام پائے گا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ مریم حیران رہ گئیں۔ انہوں نے کہا، میرے پاس کیسے بیٹا ہوگا؟ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، اے مریم، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ایک دن مریم مشرق کی طرف ایک سنسان جگہ عبادت میں مشغول تھیں۔ تبھی اللہ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ انسان کی شکل میں ان کے سامنے آئے۔ مریم گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں۔ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ میں تجھے ایک پاک بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم نے حیرانی سے کہا، میرے پاس بیٹا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں اور میں گناہ گار بھی نہیں ہوں؟ جبرائیل نے جواب دیا، اے مریم، ایسا ہی ہوگا۔ یہ تیرے رب کا حکم ہے۔ وہ چاہے تو مٹی سے انسان پیدا کرتا ہے، وہ چاہے تو بنا باپ کے بھی اولاد پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مریم میں روح پھونک دی اور اسی سے مریم کے گربھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب وقت پورا ہوا اور مریم کو درد جہ شروع ہوا تو وہ ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے چلی گئیں۔ وہ اکیلی تھیں، کمزور تھیں اور پریشان بھی۔ حضرت مریم کا بھی وہ وقت آیا۔ وہ درخت کو پکڑ کر آواز دینے لگی۔ قرآن فرماتا ہے، وہ کہہ رہی تھی، کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی، کاش میں ان تمام چیزوں میں نہ ہوتی۔ عورت کو اس درد کے وقت بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف اس قدر کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے تھوڑی سی کم تکلیف بچوں کے ہونے کے وقت ہوتی ہے۔ ایک عورت کو یہ آسان چیز نہیں ہے۔ اس درد کا احساس اتنا گہرا تھا جیسے روح کو ہڈی سے کھینچا جا رہا ہو۔ تو وہ درخت کی جڑ کو پکڑ کر کے آواز دینے لگی، کاش میں اس درد سے پہلے ختم ہو چکی ہوتی۔ مریم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے تسلی دی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی جو ان کے دل میں ڈالی گئی۔ تبھی اللہ کی رحمت ہوئی۔ پیڑ کے نیچے سے ایک آواز آئی، غم مت کر اے مریم، تیرے رب نے تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ کھجور کے پیڑ کو ہلا، تجھ پر تازی کھجوریں گریں گی، کھا پی اور دل کو تسلی دے۔ مریم نے اسی حالت میں بچے کو جنم دی۔ حضرت بی بی مریم کو کہا گیا، چپ کا روزہ رکھنا، اگر کوئی بھی تم سے بات کریں تو اشارہ کرنا اپنے بیٹے کی طرف کہ اس سے بات کرو کہ میں آج چوپ کا روزہ ہوں۔ تو حضرت بی بی جب وہاں پہنچی تو کافی درد ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پاک صاف اور صحیح سلامت۔ کوئی دائی نہیں، کوئی نرس نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی۔ ایک صحیح سلامت بیٹا بنا باپ کے۔ لیکن حضرت مریم اپنے بیٹے کو لی اور چل پڑی، اپنے بستی کی طرف لوٹ آئیں۔ اسے کہتے ہیں سچا عورت، یعنی جس ماں کو بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب مریم اپنی قوم میں پہنچی تو لوگوں نے تانے دیے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ تیرے والد نیک آدمی تھے، تیری ماں بھی پاک تھی، تو یہ سب کیسے ہوا؟ مریم نے کچھ نہیں کہا۔ مریم کو اللہ نے ہدایت دی تھی کہ آج کے دن تم بات نہ کرنا، اگر کوئی پوچھے تو بچے کی طرف اشارہ کرنا، یعنی اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کی۔
पहले के ज़माने में चुप्पी का रोज़ा रहता था। अब लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम बच्चे से कैसे बात करें जो अभी पालने में है? तभी अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जहाँ भी रहूँगा मुझे बरकत वाला बनाया है। मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। मुझे अपनी माँ का फरमानबरदार बनाया है और मुझे जालिम और बदनसीब नहीं बनाया। यूं बिना बाप के सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गर्भ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। कुरान कहता है, ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम जैसी है। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया, फिर कहा, हो जा, और वो हो गए। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वाक़ये से हमें सीख मिलती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो जब चाहता है, कहता है, हो जा, और वो हो जाता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। आओ, हम सब अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें, उसकी कुदरत को पहचानें और उसकी रज़ा में राज़ी रहें। अल्लाह हमें भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और पाकीज़गी अता फरमाए। आमीन।